وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ احسن، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نہایت ہی محترم استاذہ محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے طہارت سے متعلق ہی بات کی تھی۔ آج بھی ہم طہارت سے متعلق ہی کچھ اہم پوائنٹس ڈسکس کریں گے۔ طہارت کی اہمیت پر مجھے لگتا ہے صرف ایک یہ حدیث سن لینا یا سمجھ لینا ہی کافی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ جی آپا، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گی اسی حدیث کی تھوڑی سی آپ وضاحت فرما دیں۔ بات یہ ہے کہ طہارت اسلام کا امتیازی نشان ہے۔ یہ حدیث ہی واضح کر رہی ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ تو ہمیں اپنے جسم کی پاکیزگی کا، اپنے عقیدے کی پاکیزگی کا، اپنے جو ہیں اعضاء کی پاکیزگی کا، ایک ظاہری پاکیزگی کا، ان تمام کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ صحیح، یعنی پاکیزگی جس کو نصف ایمان کہا گیا ہے، تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں اور اس کا خیال رکھیں۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بچیاں یہ سوال کرتی نظر آتی ہیں کہ نیل پالش لگی ہوئی ہے یا میک اپ ایسا ہے جو واٹر پروف ہے، تو اس کی موجودگی میں ہم اگر وضو نہیں رہتا اور وضو کر لیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ شریعت اس بارے میں کتنی گنجائش دیتی ہے؟ بات یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو لازمی ہے، اور وضو کے لیے تمام اعضائے وضو تک پانی پہنچانا لازمی ہے، انہیں دھونا، پانی پہنچانا لازمی ہے۔ اب اگر واٹر پروف میک اپ ہے یا نیل پالش ہے تو ظاہر ہے نیل پالش کے ساتھ ناخنوں تک پانی نہیں پہنچے گا، کیونکہ نیل پالش کی ایک لیئر ہوتی ہے، اور ہم اسے دیکھتے ہیں کہ وہ لیئر ہاتھ سے ہم یوں پکڑیں تو اتر بھی جاتی ہے۔ تو جب نیل پالش ہم نے لگائی تو وہ لیئر اوپر ہے، تو اس کا مطلب ہے ناخن تک پانی نہیں پہنچا۔ اسی طرح اگر میک اپ واٹر پروف ہوا تو اتنی جگہ پر بھی اگر ہم نے پانی ڈال بھی لیا تو وہ نہیں پہنچا۔ یعنی اگر واٹر پروف نہیں ہوتا میک اپ تو پھر گنجائش ہے؟ پھر گنجائش ہے، لیکن پھر ہوگا کیا؟ میک اپ خراب ہو جائے گا، جی میک اپ پھر بہہ پڑے گا۔ جی ٹھیک ہے، واٹر پروف میک اپ رکھتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ پانی میں حل نہ ہو، اور اگر اس پر پانی لگ بھی جائے، آنسو بہہ جاتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو وہ خراب نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کام وضو کو تو متاثر کرے گا۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ جی، اس کا حل جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب شادی کے لیے دلہن میک اپ کرانے کے لیے بیٹھے، میک اپ کرانے پر بھی 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو آغاز میں وہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں۔ مثلاً فرض کیا وہ 2 بجے بیٹھی ہے میک اپ کرانے کے لیے، یا اگر وہ 4 بجے بیٹھی ہے، رات کا فنکشن ہے، تو 4 بجے اگر وہ بیٹھی ہے تو عصر کی نماز پڑھ سکتی ہے، اور اگر وہ 2 بجے بیٹھی ہے تو تب بھی وہ عصر کی نماز وقت سے پہلے پڑھ لے، ظہر کے ساتھ پڑھ لے۔ اور یہ روز کا معاملہ نہیں ہوگا، یہ اس کی سخت مجبوری والی بات ہے۔ اور ادھر سے پھر وہ یہ کرے کہ میک اپ کرانے کے بعد مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لے۔ صحیح، یا اسی طرح مؤخر کر سکتی ہے، وہ عشاء کے ساتھ مغرب ملا سکتی ہے، عشاء کے ساتھ مغرب ملا سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا، تقدیم کی صورت میں یا تاخیر کی صورت میں، شریعت اس کی اجازت ہمیں دیتی ہے سفر کی حالت میں۔ اب یہ سفر کی حالت تو نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو میک اپ وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں دلہن کے خاصے ہی تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، بالکل ایسے تو شاید اس سے کچھ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ لیکن میں ایک بات ضرور واضح کروں گی کہ دلہن کو اپنی نمازیں قضا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ادا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ایک وہ نئی زندگی کا آغاز کر رہی ہے، اور اسی نئی زندگی کا آغاز اگر وہ نماز نہ پڑھنے سے کر رہی ہے تو یہ آغاز تو پھر بابرکت تو نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی، تو اس لیے میں سوچتی ہوں وہ ان تقدیم اور تاخیر سے فائدہ اٹھائیں۔ صحیح، اور اسی طرح آپ نیل پالش سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وضو کر کے نیل پالش لگا لیں، اور اگر اتنا شوق ہے بچیوں کو تو لیکن اس میں یہ ہوگا کہ جتنی دیر تک وہ وضو رہے گا اتنی دیر تک وہ اسے فائدہ اٹھا سکیں گے، اس کے بعد نہیں اٹھا سکیں۔ صحیح ہے،
آپ اس کی بھی وضاحت کیجیے گا کہ حیض، حمل اور نفاس کی صورت میں میاں بیوی کے ازواجی تعلقات کے متعلق شریعت کیا گنجائش دیتی ہے یا اس کی تعلیمات کیا ہیں، اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے اس دوران تو اس صورت میں اسے کیا کرنا ہوگا؟ یہاں پہ 3 حالتیں بتائی گئی ہیں، ایک حیض کی، ایک حمل کی، ایک نفاس کی۔ جی آپا۔ بات ہے قرآن مجید ہمیں واضح طور پہ بتاتا ہے کہ حیض کی حالت میں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ یطہرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو حیض کی حالت میں تعلقات حرام ہیں، یہ بات تو کلیئر ہو صحیح، گئی۔ یعنی حیض کی حالت میں نفاس حرام کا ہے۔ معاملہ بھی یہی ہے، جبکہ حمل کی حالت میں تعلقات کی اجازت ہے، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی میڈیکلی کسی کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، وہ اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کی روشنی میں اس کے بارے میں سوچ لے، لیکن شرعی طور پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک تو ہے، آپا جو جن حالات میں آپ نے بتایا وہ جائز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے یہی تو؟ میں بتانے جا رہی ہوں۔ کسی سے اگر حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں یہ غلطی ہو گئی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرفوع حدیث موجود ہے کہ اگر تو حیض کا غلبہ ہو تو وہ یہ گناہ کر بیٹھے تو 1 دینار کفارہ دے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، اور اس کا وزن ہمارے آج کل کے جو سکے ہیں یا آج کل کے جو ہمارے تول کے پیمانے ہیں اس کے مطابق 4 ماشے سونے کے برابر ہے۔ 1 تولے میں 12 ماشے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 3 دینار برابر ہے 1 تولہ سونے کے۔ ٹھیک ہے جی، اب آج کل 1 تولہ سونے کی قیمت 1,28,900 روپے ہے، یہ میں نے آج کا ریٹ آپ کو بتایا۔ صحیح، 1,28,900 روپے، تقریباً سمجھ لیجئے 1,30,000۔ تو اس طرح کر کے اگر ہم دیکھیں کہ اس کے جو 4 ماشے ہیں، تیسرا حصہ، اس کی قیمت تقریباً 43,000 روپے بنتی ہے، تقریباً 43,000 بنتی ہے۔ اچھا، اور 1 دینار کی قیمت، ایک دینار کی قیمت جی 43,000 بنتی ہے، جبکہ 1 دینار 4 ماشے سونے کے برابر ہے، صحیح، کیونکہ ایک تولے میں 12 ماشے ہوئے اور 3 دینار 1 تولہ سونے کے برابر ہوتے تھے۔ تو اگر یہ والی غلطی اس سے حیض کے زیادتی کے دنوں میں ہو جائے تو وہ یہ والا کفارہ دے، اور اگر بعد میں ہو جائے تو پھر وہ نصف دینار صدقہ کرے۔ صحیح، صحیح، یعنی یہ صدقہ کرنا اس پر لازم ہے۔ اس پہ لازم۔ جزاک اللہ آپا۔ جی ناظرین، اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا مائیں جب بچوں کو استنجا کراتی ہیں تو ان کا وضو برقرار رہتا ہے کہ نہیں۔ آپا نے بہت ڈیٹیل میں اس کی وضاحت کی کہ ایسی صورت میں وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگلا میرا سوال آپا آپ سے یہ ہے کہ کیا غسل جنابت کرنا فوری طور پر لازم ہے؟ کیونکہ معاشرے میں یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ قدم اٹھانے پر بھی گناہ ہے، کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے، تو کیا ایسی صورت میں بچہ رو رہا ہے، اس کو دودھ پلانا ہے یا کھانا بنانا ہے یا بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، تو کیا شریعت گنجائش دیتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی آپ غسل کر لیں اتنا بہتر۔ یہ تو ہوا اصل مسئلہ۔ بہتر یہ ہے جتنی جلدی آپ غسل کر سکتے ہیں غسل کر لیں، لیکن اب کچھ جوازات حدیث سے ہمیں ثابت ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ جنابت کا غسل کیے بغیر آرام فرما لیتے تھے۔ اسی طرح ہمیں اور حدیث سے بھی یہ ملتا ہے کہ صحابہ بعض اوقات جنابت کی حالت میں گلیوں میں بھی جا رہے ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گلی میں ملے
اور ان سے باتیں بھی کیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھ گئے تو حضرت ابو ہریرہ گھر گئے اور جا کے غسل کر کے آپ کے پاس آئے. اور آپ کے پوچھنے پر حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں جنابت سے تھا اور میں اب نہا کر آیا ہوں. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سبحان اللہ ان المومن لا ینجس. سبحان اللہ، مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا جواز ہمیں مل جاتا ہے. عورت کھانا بھی پکا سکتی ہے، عورت بچے کو دودھ بھی دے سکتی ہے، عورت اپنے کام کر سکتی ہے، بلا وجہ وہ اس میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ فجر کی نماز تو بہرحال اس نے غسل کر کے ہی پڑھنی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. جی. تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی غسل کرے. لیکن اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے. میں نے آپ کو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے، حضرت ابو ہریرہ کے طرز عمل سے کہ گنجائش موجود ہے. ان گنجائش سے ہم اپنی ضرورت کے وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل ایکسیپشنل سچویشنز میں ہم ان رخصتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک. آپ اسی طرح بتائیے گا کہ جن ایام میں عورت نماز نہیں پڑھتی، جیسے حیض ہے، نفاس ہے، تو اس کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی مدت ہے؟ مطلب کتنے دنوں تک یہ آتے ہیں اور کتنے ایام ہیں کہ ان کی تاخیر سے ہم اس کو بیماری سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ عورت کے جو حیض کے ایام ہیں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10. اس کے بعد بھی اگر خون جاری رہے پھر یہ بیماری ہے، حیض نہیں ہے. ہمیں احادیث میں سے ملتا ہے بنت جحش، ان کو یہ بیماری جس کو احادیث میں استحاضہ کی بیماری کہا گیا ہے 7 سال تک رہی. صحیح. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو اتنی زیادہ بیماری تھی کہ بعض اوقات یہ نماز پڑھتی تھیں اور ان کے نیچے تھال رکھ دیتے تھے اور ان کا نماز پڑھنے کے دوران بھی ان کا خون ٹپکتا رہتا تھا. اتنی زیادہ ان کو تکلیف تھی. بہرحال یہ جو حیض کے دن ہیں ان میں تو عورتیں نماز نہیں پڑھنی، اور جو استحاضہ کے دن ہیں ان میں عورت نماز پڑھے گی. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیض اور استحاضہ کو ڈیفرینشیٹ کیسے کیا جائے؟ جی بالکل. وہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. حیض کا خون سیاہی مائل ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون سرخ رنگ کا، شوخ سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور اس میں بدبو بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تیسری بات جو ہوتی ہے ان کے پہچان کرنے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ ماہواری کا خون اپنی عادت کے مطابق آتا ہے. ہر عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے، کسی کی 4 دن، کسی کی 5 دن، کسی کی 6 دن، کسی کی 7 دن، کسی کی 8، جیسے میں نے بتایا. اس کی آخری حد 10 دن. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہر عورت کی عادت ہوتی ہے اور وہ ہر عورت اپنی عادت کو جانتی ہوتی ہے. عادت سے میں ذرا زیادہ واضح کر دوں، ہر عورت کو پتہ ہوتا ہے مجھے پہلے 3-4 دن زیادہ خون کا فلو ہوتا ہے، بعد میں مجھے 2 دن گیپ آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر مجھے سٹنگ لگ جاتا ہے، یا مجھے مسلسل ہی خون آتا رہتا ہے. یہ ہر عورت کو اپنی عادت کا پتہ ہوتا ہے. تو ماہواری کا جو خون ہے اس کو ہم نے جب پہچاننا ہے تو اپنی عادت کے مطابق، اپنے ایام کے مطابق وہ کس انداز میں آتی ہے اور کس انداز میں نہیں آتی، اسی سے ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب ماہواری کا خون شروع ہو گیا اور یا ابھی تک استحاضہ کا خون ہی چل رہا. صحیح. ٹھیک ہے. تو ان 3 باتوں سے ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑی پہچان تو ہماری عادت ہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری پہچان جو استحاضہ کا خون ہے شوخ سرخ ہوتا ہے، اور جو ماہواری کا خون ہے وہ بدبودار بھی ہوتا ہے اور گاڑھا بھی ہوتا ہے اور نسبتاً سیاہی مائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے ہم پتہ چلا سکتے ہیں. باقی آپ اپنی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیجیے، علاج کروائیے اس بیماری کا. اگلا آپ کا سوال یہ تھا کہ حیض و نفاس کے دن کتنے ہوتے ہیں. میں نے آپ سے ماہواری کی بات کی. نفاس کے دن جو ہیں، نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو کہ بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو نفاس کی کم سے کم مدت، اس کی بھی ہر عورت کی اپنی عادت ہے. میرے اپنے گھر میں ایک میں خاتون کو دیکھتی تھی، وہ 7 دنوں بعد پاک ہو جاتی تھی اور ان کو 7 دنوں کے بعد بلیڈنگ نہیں ہوتی تھی. یہ عورت کو پہلی دفعہ نہیں اندازہ ہوگا کیونکہ پہلی دفعہ اس کا تجربہ ہی نہیں ہے، لیکن دوسری دفعہ اس کو اندازہ ہوگا کہ میری عادت کیا 7 دن کی ہے، میری عادت 14 دن کی ہے، میری عادت 20 دن کی ہے یا 22 دن کی ہے. جب اس کی بلیڈنگ بند ہو جائے گی اور آئندہ بلیڈنگ نہیں ہو رہی تو اس کو نہانا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے. عمومی طور پہ معاشرے میں 40 دن کا کانسیپٹ ہے نا. 40 دن میکسیمم ہے،
میکسیمم 40 دن ہے. اگر کسی عورت کا 3 ہفتے کے بعد بھی بلیڈنگ جاری ہے اس کو جی مہینے بعد بھی اس کو اسٹین لگ رہے ہیں, صحیح اس کے لیے پھر آخری حد 40 دن ہے. 40 دنوں کے بعد بھی اس کو جی بلیڈنگ ہے جی. پھر میں آپ کو بتاؤں نفاس ختم ہو گیا, اب اس کو نہانا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس صورت میں بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے 40 دنوں کے بعد بھی بلیڈنگ آپ کو جاری ہے, تو اس صورت میں یا تو اس کو ایام مخصوصہ شروع ہو گئے لیکن اس کو وہ پہچانے گی اپنی عادت کے حساب سے کہ یہ اسی انداز میں آ رہے ہیں جس انداز میں اس کو اپنی عادت کے دوران آتے ہوتے ہیں, یا پھر استحاضہ کی بیماری ہے اس کو کہ آف اینڈ آن آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر تو آف اینڈ آن آ رہے ہیں تو 40 دن آخری حد ہے, اس کے بعد وہ نماز پڑھے. اب وہ پاک ہو گئی ہے, اب وہ نماز بھی پڑھے اور باقی دوسرے فرائض بھی اس کے لیے ہوں گے, اور اسی طرح اس کے لیے تعلقات بھی جائز ہوں گے کیونکہ نفاس کے دوران یا حیض کے دوران تعلقات بھی حرام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ 7 دنوں میں پاک ہو گئی ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتایا کہ میں اس عورت کو دیکھ کے حیران ہوتی تھی. وہ اس کے 7 بچے تھے تو وہ 7 دنوں کے بعد پاک ہو جاتی تھی اور نماز بھی شروع کرتی تھی. تو اصل بات اس میں یہ ہے کہ جیسے جیسے کسی کے معاملات ہیں وہ اپنے معاملات کو خود دیکھ سکتی ہے. پہلی دفعہ نہیں پتہ چلے گا پہلی ڈیلیوری کے وقت, لیکن بعد کی ڈیلیوریز میں ہر عورت کو اپنی عادت کا اندازہ ہو جائے. یعنی ہمیں بہت کانشیس ہونا چاہیے ان معاملات میں کیونکہ ان کا تعلق پھر آگے ہماری عبادات سے ہے. اور بعض لوگ ناجائز طور پر 40 دن گزارتے ہیں جبکہ وہ 23 دنوں میں پاک ہو چکے ہوتے ہیں, 21 دنوں میں پاک ہو چکے ہوتے ہیں, یا مہینے بعد پاک ہو چکے ہوتے ہیں. اتنے دنوں کی پھر نمازیں ان پر فرض ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اس لیے 40 دن اس کی میکسیمم حد ہے. صحیح. اور منیمم حد میں نے آپ کو 7 دن اپنا تجربہ بتایا. اس خاتون کے 7 بچے تھے اور وہ خاتون 7 دنوں کے بعد پاک ہو جاتی تھی. ٹھیک. آپا اسی طرح بعض اوقات علاج کی صورت میں عورت کی شرمگاہ میں کچھ ادویات یا آلات رکھنے پڑتے ہیں, تو ایسی صورت پہ کیا اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ علاج کے سلسلے میں بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں, کوئی دوائی رکھنی ہوتی ہے, کوئی بعض اوقات کوئی انجیکشن کے ذریعے بھی کچھ دینا ہوتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے. اس کے ساتھ نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ غسل واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید جیسے تعلقات کے ساتھ ہمارے اوپر غسل واجب ہو گیا تو شاید اس سے بھی غسل واجب ہو جائے گا. اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا روزے کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے ساتھ غسل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ایک طریقہ علاج ہے. آپ نے ایک علاج کیا, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزے میں آپ ایک ایسی دوائی لے سکتے ہیں, خواہ وین میں ہو, انٹراوینس ہو, یا ویسے اپنے دوسرا آپ کا انجیکشن ہو, اس کی اجازت ہے اگر وہ صرف دوائی ہے. لیکن اگر وہ طاقت کا انجیکشن ہے وہ منع ہوگا. تو یہ بھی ایک طریقہ علاج. تو لہٰذا اس کے ساتھ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. جن خواتین کو ایسی ضرورت پڑ جائے وہ اپنے روزے کے بارے میں مطمئن رہیں اور اپنے غسل کے بارے میں بھی مطمئن رہیں. ہاں استنجا کر لیں, استنجا کر کے وضو کر لیں. صحیح. اور بس بہتر ہے کہ ایسی صورت میں استنجا کر کے وضو کر لینا چاہیے. استنجا کر لیں. صحیح. اور ظاہر ہے جب آپ نے استنجا کیا تو وضو بھی آپ کو کرنا ہوگا. ان کا تعلق ہے ہماری طہارت کے ساتھ, اور ہماری طہارت کا تعلق ہے ہماری نماز کے ساتھ. اگر ہمارا وضو نہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتی. اس لیے ان باتوں کو بڑی کلیئرلی سمجھنا ہے. اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں اور ان کانسیپٹ کے مطابق اپنے جو ہیں اعمال یا اپنا وضو وہ بہتر بنائیں. شکریہ آپا. بہت ہی اہم ڈسکشن تھی یہ, بہت اہم معلومات تھیں جو آپ نے ہمیں بتائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ان معلومات پر عمل کرنے والا, ان کو سمجھنے والا اور ان کو آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ